اچھا جی، دوسرا سوال ہے آج کا. ان کا نام ہے خضر راشد، جوہر ٹاؤن لاہور. وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب گورننس کے حوالے سے تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہم تحریک انصاف کے ووٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمران خان سے کہیں کہ پنجاب یا تو چودھریز کے سپورٹ کر دیں یا عبدالعلیم خان جیسے بندے کے. ہماری تو خان صاحب نے سننی نہیں، شاید آپ کے مشوروں پہ عمل کر لیں. اچھا، شاید لگا کہ تو آپ نے کہانی ختم کر دی ہے. دیکھیں، خان صاحب ارد گرد والوں کی سنتے ہیں اور یہ انسانی نفسیات ہے، آئیز اینڈ ایئرز جسے کہتے ہیں. جو بندے 24 گھنٹے وہ سرانے کے طوطے کی طرح جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہی بدنیت ہوں. میں جانتا ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں، بے شمار لوگ جانتے ہیں کہ کون کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون کون سے پولیٹیشنز ہیں. نہ ڈیپتھ ہے نہ ویژن ہے، اور پھر تعصب ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں، میں نے فلاں برادری کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ وہ سارا کئی قسمیں ہوتی ہیں کرپشن کی. مالی کرپشن جو ہے وہ ان میں سے ایک قسم ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ میں نے مفت مشورہ کارپوریشن میں نے نہیں کھولی ہوئی، میرا مزاج ہی نہیں ہے. مشورہ صرف اسے دینا چاہیے جو اس کا طلبگار ہو. اچھا، اور خان صاحب اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کی سنتے ہیں، اور یہ نیچرل بات ہے. وہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ہم بھی عام زندگی میں اپنے جو قریبی دوست احباب ان سے مشورہ کرتے ہیں، بہن بھائی دوست احباب جو قریبی ہوتے ہیں ان سے کرتے ہیں. تو اپنے ارد گرد والی جہاں تک بات کا تعلق ہے، تو میں آپ کو عرض کروں، میں نے زندگی اپنے ارد گرد گزاری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ بنی ہی نہیں کسی حکمران کے ساتھ. پاگل پن تھا ایک زمانے میں جب بالکل ہی آئی واز ویری ینگ، تو بھٹو صاحب کا وہ جو ان کے نعرے اشارے تھے اور یہ اور وہ، اس چکر میں آ کے ہم نے کوئی جیلیں شیلیں بھی کاٹ لیں. اس کے بعد ڈسلوژن ہوتا چلا گیا. میں نون لیگ کی تو بنت اور بنیاد اور پیدائش ہی غلط تھی. پیپلز پارٹی نے مایوس کیا، تو اس سے تو زندگی کا پچھلے 26 27 28 سال آپ خبریں اخبار، اتنی ہی تقریباً ایج ہے میری کالم نگاری کی جتنی خبریں اخبار کی ہے. ساری فائلیں اویلیبل ہیں. کسی کو شوق ہو، کوئی ریسرچ کرنا چاہے کہ یہ تھرڈ فورس کا کانسیپٹ کس نے دیا اور سیاستدانوں کو پوری طرح ایکسپوز کس نے کیا اور دونوں کو ٹیک آن کس نے کیا، آپ جا کے خبریں کی فائلیں دیکھ لیں. اگر آپ کو کوئی دقت آتی ہے تو مجھے آپ حکم کریں، میں ضیاء شاہد صاحب کو کہہ دوں گا آپ کے لیے ان کا سارا جو ریکارڈ ہے سارا وہ آپ کو مہیا کر دیں گے. وہاں سے بیٹھ کے تصویریں بنا کے کالموں کے لیے 26 27 28 سال میں نے. سو ایک بندہ جو اپنے ارد گرد زندگی گزارتا ہے وہ کسی کے ارد گرد نہیں ہو سکتا. رہ گیا پنجاب کا حال، تو برا تو ہے، اور وہ بھی کیوں ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ابھی. لیکن اتنا برا نہیں کہ آپ نے بڑا لفظ تباہی کی جانب جا رہا ہے. نہیں، تباہی نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ مہدی حسن صاحب غزل سرا ہوں، اس کے بعد آپ مائک پہ مجھے بٹھا دیں، کیا ہوگا؟ محمد رفیع کے بعد آپ یہ جو آج کل کے یہ لونڈے لپاٹے جو پھرتے ہیں، آپ رفیع صاحب کے بعد ان میں سے کسی کو بٹھا دیں تو ظاہر ہے وہ منڈے ٹماٹر ہی آئیں گے، لوگ ڈس اپوائنٹ ہوں گے. وہ چاہے بیچارہ گزارے مافوق گا ہی رہا ہو، لیکن مہدی حسن کے بعد سو انتظامی طور پہ تو وہ ڈیفینیٹلی شہباز شریف واز اے ڈوئر، ڈیلیور کیا ہے، نظر آتا ہے. میں چونکہ نکلتا کم ہوں، لیکن جب کبھی کہیں مجھے نکلنا پڑتا ہے مجھ سے، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس شہر کو نہیں جانتا ہی نہیں. جگہ 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 وہ سارا کچھ ہی تبدیل ہو چکا ہے. وہ اس لیے پنجاب زیادہ ڈس اپوائنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں کمپٹنٹ ترین جو واقعی ایک ہارڈ ورکنگ آدمی تھا. باقی میں معاملات کی بات نہیں کر رہا، کہاں ان سے غلطیاں ہوئیں، حماقتیں ہوئیں، ٹیمپٹیشن ہوئی، جو بھی ہوا، بٹ ڈیفینیٹلی سو اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ویسا نہیں ہے.
وہ سپیڈ نہیں ہے، وہ اس میں وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا، وہ رفتار نظر نہیں آ رہی، وہ ڈسیشن میکنگ نظر نہیں آ رہی، اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لگاتار اقتدار ہوتا ہے اس کے بہت سارے عیب ہیں، لیکن اس میں ایک دو خوبیاں بھی ہیں۔ شہباز شریف کے پیچھے بے تحاشا تجربہ، 1 گو میں 10 سال چیف منسٹر پنجاب، اس سے پہلے بھی یہ 10 سال تو لگاتار ہو گیا نا جی، اس سے پہلے بھی تو اتنے سیزنڈ ایکسپیرینسڈ اور اتنے ایکسپوئر والے بندے، جو سویرے 5 بجے اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے، وجوہات اس کی جو بھی ہوں، اس کا مقابلہ آپ ایسے آدمی سے کرو جو کوریڈورز آف پار کے نزدیک سے کبھی نہیں گزرا، تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اور بہرحال وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تفصیلات میں کیا جانا۔ رحمان اظہر صاحب، ہم لوگوں کی، ہم عوام کی یا قوم کی صورتحال یہ ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ پچھلے بھی کرپٹ تھے، ان سے پچھلے بھی کرپٹ تھے، اب عمران خان کہاں سے بندے امپورٹ کریں؟ یہی مٹیریل ہے جو ملک میں اویلیبل ہے۔ یہاں تو دوری شہریت جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے، اور بننی چاہیے بھی۔ ظاہر بندے امپورٹ تو نہیں کیے جا سکتے۔ اس کال میں جو ہمارے اسلاف کا کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں مہذب دنیا میں کسی کرپٹ کا، چور چکار کا اقتدار میں آنا ایکسیپشن ہوتا ہے، ہمارے ہاں کسی دیانتدار کا اقتدار میں آنا ایکسیپشن ہوتا ہے، یا قابل آدمی کا۔ آپ اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کس ٹائپ کے لوگ پالیٹکس میں آتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں نا جی۔ 2 اہم ترین شعبے جو ہمارے ہیں اس میں نالائق ترین لوگ آتے ہیں۔ دوسرا آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو معذور ہے، نابینا ہے، یہ جاؤ اس کو یہ اچھا۔ اسی طرح آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی کے بارے میں کسی انڈیویجول کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر پاکستان کی اسمبلیز میں، سینٹ میں جانے والے لوگوں کی اگر آپ لسٹیں سامنے رکھیں اور پھر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھاری ترین اکثریت ایک خاص طرح کے لوگوں کی ہوتی، فارچون ہنٹرز، مہم جو، ٹھگ۔ اچھا، اب عمران خان سیاستدان ہے نا جی، پہلے کپتان تھا، اب سیاستدان ہے۔ جادوگر تو وہ کبھی نہیں رہا، اور نہ وہ جادوگر ہے۔ اور یہ ایک اور بات بہت تکلیف دہ ہے، ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ پورا عالم اسلام بائی اینڈ لارج کس قسم کی کیفیت سے دوچار ہے۔ انتہا اس کی یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس، MBS جنہیں کہتے ہیں، محمد بن سلمان، ان کو بھی تھوک کے حساب سے لوگ 7 سٹار پنجرے میں تاڑنے پڑے تاکہ ریکوریاں ہو سکیں، وصولیاں ہو سکیں۔ اس طرح کی روایت اگر اس ملک میں ہو جائے، یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ کرمنل ہے، وہ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال بعد فارغ ہو۔ یہاں بھی اگر صحیح معنوں میں سپیڈی ملٹری کورٹس ٹائپ چیز کوئی ہو تو، اور پے در پے مثالیں قائم کر دی جائیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی اگر ہمارے مقدس ترین شہروں والے ملک میں، ایک مسلمان ملک میں جہاں سے اسلام طلوع ہوا، وہاں بھی اگر یہ حال ہے، منصفانہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا وجود نہیں ہے، حالانکہ اسلام کی بنیادی طور پہ سیاسی اور اقتصادی پالیسی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، عرض کروں، وہ 2 سطروں پہ کہ مسلمان معاشرے میں مالی اور سیاسی طاقت یوں سرکولیٹ کرنی چاہیے جیسے ایک صحت مند انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے۔
ورنہ کیا ہوگا؟ کو کلاٹنگ ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا، لو بلڈ پریشر ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں تو ساری صورتحال ہی الٹ پلٹ ہو چکی ہے. جو بات آپ کر رہے ہو، میرا نہیں ذاتی خیال کہ 2-2.5 سال میں، ہاں ایک ایسا ملک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچانک وہاں اتنا اسلحہ تھا جس کا حساب ہی کوئی نہیں. تو کہا گیا، ایک بار کہا گیا، 2 بار کہا گیا، اور اس کے بعد اتفاق ایسا ہے کہ اسلحہ نکل آیا سربراہ مملکت کے بھائی سے یا بیٹے کے، پتہ نہیں، اس کو گولیوں سے اڑا دیا گیا. تو سڑکیں بھر گئیں اسلحے سے. لوگوں نے راتوں رات اپنے گھر خالی کر دیے، اور جتنا جس کے پاس اسلحہ تھا انہوں نے باہر گلیوں، سڑکوں، بازاروں میں پھینک دیا. اس طرح کا جب تک میں جو کہتا ہوں کہ جی 15 سال سے 20 سال تک کنٹینیوٹی ہو، روڈ میپ دیا جائے پرائمری ایجوکیشن سے پاپولیشن مینجمنٹ تک، تو اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا ہوگا. پہلے میں لکھتا رہا، لکھ انگلیاں گھس گئیں کہ تھرڈ فورس ہو، نون لیگ، پیپلز پارٹی سے جان چھوٹے. عقل کی کمی تھی، ہم یہ اپنی طرف سے جہاد سمجھ کے کرتے رہے. نتیجہ جو ہے وہ آپ اسی کے بارے میں، اسی نتیجے کے بارے میں آپ ماتم کر رہے ہیں. تو اب میں ایک اور نتیجے پہ پہنچا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، کہ اس کے بغیر اس ملک کی جو ہے صورتحال وہ پٹڑی پہ نہیں چڑھ سکتی. پھر لگے گا کو 200-400-500 سال بھول جائیں، کئی نسلیں بھول جائیں، پھر پتہ نہیں انسان بنتے بنتے کتنی دیر لگے گی. اب تو جبر کے علاوہ جبر ہے جبیرہ سے. یہ کوئی بری یا کوئی منفی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کہا ہے کہ جابر حکمران کی ضرورت ہے. جابر نکلا ہے جبیرہ سے. بازو ٹوٹ جاتا ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، میرے ساتھ بھی ہوا، لیفٹ آرم، وہ جھٹکا مار کے، وہ پہلوان نے مجھے ٹریٹ کیا تھا، دوست اٹھا کے لے گئے تو سیدھا کر کے اس نے بس ایک چیخ کے بعد کام ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس نے وہ پھٹیاں سی لگانی شروع کر دی. ان پھٹیوں کو جبیرہ کہتے ہیں، سم تھنگ which keeps things straight. تو جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ بھی کڑتے رہیں، ہم بھی کڑ رہے ہیں.